اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں اور بے شمار احسانات اللہ کے اپنے بندوں پر ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان بے شمار مخلوقات میں سے سب سے افضل ہمیں انسانوں کو بنایا، یہ اللہ کی نعمت ہم پر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے انسانوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ بھی احسان ہم پر فرمائے۔ پھر امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائی، یہ بھی اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ زندگی خوبصورت بنے گی تو شکر والی زندگی ہوگی۔ جب بندے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ان کی زندگی کو حسین اور خوشگوار بنا دیں گے۔ انسان اپنے وجود میں دیکھے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، پاؤں کی نعمت، سانس لینے کی نعمت، معدے کی نعمت، یہ ساری نعمتیں جو ہمارا جسم نظر آ رہا ہے یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، آسمان سے برسنے والے قطروں کو گنا جا سکتا ہے، زمین کے ذرات کو گنا جا سکتا ہے، لیکن انسان پر جو اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں ان نعمتوں کا احاطہ ممکن نہیں۔ بے شمار اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں۔ اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندے جو میں نے ان کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ بندے نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی قرآن کریم میں مثالیں دے دے کر بتلایا کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پر ایمان جو لوگ ان کے ساتھ لے کر آئے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اللہ نے ان سب کو حضرت نوح علیہ السلام ان کے اہل و عیال جو ایمان لانے والے تھے، ذریۃ من حملنا مع نوح سب کو کشتی میں سوار کیا اور یہاں صفت کیا بیان کی، انہ کان عبدا شکورا، اس لیے کہ نوح ہمارا شکر ادا کرنے والے بندے ہیں۔ نوح ایسے بندے ہیں کہ وہ ہمارا ہر آن ہر گھڑی شکر ادا کرتے ہیں۔ انبیاء میں تو صفات بے شمار ہوتی ہیں، لیکن اللہ کو جو پسند صفت ہے، جو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کے اندر بھی ہو، اس صفت کا اللہ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، اللہ کی ہر آزمائش پہ پورے اترنے والے اور مشرکین سے بیزار اور انتہائی دور، اور صفت اللہ کیا لے کر آ رہے ہیں، شاکرا لانعمہ، جو اللہ نعمتیں ان پر کر رہے ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ان پر برس رہی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنات کو مسخر فرمایا، اللہ نے پرندوں کو مسخر فرمایا، اللہ نے ہواؤں کو مسخر فرمایا، ساری کائنات گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تابع فرما دی۔
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ اور پھر یہ فرما دیا کہ جو بندہ شکر ادا کرے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا طویل واقعہ سورۃ النمل میں ذکر کیا اور آگے بیان فرمایا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو ناشکری کرے گا اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو غنی ذات ہے، اگر کوئی شکر کرے گا تو اس سے اللہ کی بڑائی نہیں بڑھ جائے گی، ناشکری کرے گا تو اللہ کی بڑائی میں کمی نہیں آ جائے گی۔ اللہ فرما رہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، جو شکر کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو ناشکری کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ عجیب جملہ لے کر آئے، اللہ یہ کہہ رہے اے میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ ما یفعل اللہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ اللہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے، اس سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندو میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے؟ ان شکرتم وآمنتم، تم کیا کر لو؟ دو کام کر لو، مجھے تمہیں عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر ایک، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی شکر گزاری کرو۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کی فرما برداری کرو، شکر گزاری کرو تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی ہم پر جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو سوچیں، ان نعمتوں کا استحضار کریں، ان نعمتوں میں غور و فکر کریں اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی ناشکری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو گنے، ان نعمتوں کو نہ سوچے جو نعمتیں اس بندے کے پاس نہیں ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں راستے سے جا رہا تھا اور میں نے دیکھا درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور یہ جملہ کہہ رہا ہے، جبکہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ بوڑھا بھی ہے، نابینا بھی ہے اور جذام کا مرض اس کو ہے، معذور ہے، گویا کہ بوڑھا بھی ہے، نابینا بھی ہے اور معذور بھی ہے، اور میں نے اس کے منہ سے جو جملہ سنا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ تتم نعمتہ، الحمدللہ تتم نعمتہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی نعمتیں مجھ پر مکمل کر دی، مجھے اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اللہ نے تمہیں کون سی نعمتیں عطا فرمائی؟ بوڑھے تم ہو، نابینا تم ہو، معذور تم ہو، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو، ایسی کیا نعمتیں ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے عبادت کرنے والا وجود اور شکر ادا کرنے والا دل عطا فرمایا ہے۔ عبادت کرنے والا وجود، اللہ کی فرما برداری کرنے والا جسم اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل عطا فرمایا، گویا کہ اس نے اپنی کائنات کا خلاصہ مجھے دی۔ اگر یہ نعمتیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، چل پھر نہیں سکتا، بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، جذام کا مرض ہے تو کیا ہو گیا، دیکھ نہیں سکتا تو کیا ہوا، لیکن اللہ نے شکر ادا کرنے والا دل تو عطا فرمایا۔ ایک شخص دعا کر رہا تھا اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما لے۔ اس کی آواز دعا کرتے کرتے بلند ہو گئی، ساتھ بیٹھنے والے کہنے لگے بھائی یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تھوڑے بندوں میں شامل کر لے، تھوڑے بندوں میں اللہ شامل کر لے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا اللہ فرما رہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور اللہ کے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں۔ تو میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں، میں اللہ سے التجا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے ان تھوڑے بندوں میں شامل کر لے، شکر گزار میں شامل کر لے، ناشکرے بندوں میں مجھے شمار نہ کرنا، ناشکرے بندوں میں مجھے شمار نہ کرنا۔ پھر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرمانے لگے کہ میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی، کسی باہر ملک کے سفر میں تھے، وہاں ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی جس کے پاس وسعت تو بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے جو یہ آنکھ پلک ہے یہ پلک نیچے گری ہوئی تھی، نیچے گر گئی تھی۔ جو صلاحیت ہوتی ہے آٹومیٹک اس کو اوپر ہونے والی نیچے ہونے والی، یہ صلاحیت اس کی ختم ہو چکی تھی، اس کی پلک نیچے گر گئی تھی۔
اس نے بہت علاج کروایا لیکن اس کا علاج نہیں ہوا، اس کی پلک صحیح نہیں ہوئی۔ میری جب اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے، کچھ بتاؤ۔ کہنے لگا مولانا دعا کرو، میرے پاس بے شمار مال ہے، یہ سارا مال بھی دینا پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میری یہ آنکھ کی پلک جیسے پہلے تھی دعا کرو ویسی ہو جائے۔ میری آنکھ کی پلک مجھے اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے اور چھوڑتا ہوں تو واپس نیچے گر جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب جس سے یہ نعمت چھن گئی، اب وہ اس کی قدر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دعا کرو مجھے اللہ نے بہت وسعت دی ہے، اگر کوئی ایسی مشین آ جائے، ایسا علاج آ جائے جو میرا سارا مال مجھ سے لے لے لیکن یہ نعمت مجھے لوٹا دے تو میں یہ سب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہم پر ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس کو گنتے ہیں، جو چیزیں ہیں ان کا نہیں گنتے کہ میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ جو چیزیں نہیں ہوتی کہ فلانے کے پاس تو یہ بھی ہے میرے پاس یہ نہیں، فلانے کے پاس یہ صلاحیت ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں۔ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو انسان گنے، اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بندے اللہ کو انتہائی محبوب ہے، اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 3 لوگوں کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ وہ 3 دوست تھے، ان میں ایک کو برس کی بیماری تھی اور ایک گنجا تھا جس کے سر پر بالکل بال نہیں تھے اور ایک نابینا تھا، اور تینوں کا کاروبار نہیں تھا۔ تینوں دوست، بیماری تینوں کی الگ الگ، ایک کے برس کی بیماری، ایک کے سر پہ بالکل بال نہیں اور ایک نابینا، لیکن کاروبار کے اعتبار سے تینوں زیرو پر۔ اللہ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بخاری شریف میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتے کو ان میں سے ہر ایک کے پاس بھیجا۔ پہلے اس کے پاس بھیجا جس کو برس کی بیماری تھی، فرشتہ اس کے پاس آیا، پوچھتا ہے کیا حال احوال ہے، بڑا بیمار ہوں، کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتا، جہاں جاتا ہوں لوگ مذاق بناتے ہیں، بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، مال بھی نہیں ہے کہ مال ہو تو لوگ عزت کریں۔ اچھا کیا چاہتے ہو؟ بس چاہتا تو یہ ہوں کہ تم دعا کرو میری یہ بیماری صحیح ہو جائے۔ اچھا میں دعا کروں گا تمہاری بیماری صحیح ہو جائے گی۔ اور انہوں نے دعا کی اور اس کی بیماری صحیح ہو گئی۔ وہ پھر اس کے پاس آئے، کہا بھائی کیا حال ہے، بیماری ٹھیک ہو؟ کہاں ٹھیک، اور کچھ چاہتے ہو؟ کہاں ایک اور مطالبہ ہے کیونکہ ایسا کاروبار بھی ہو جائے، دعا آپ کی دعا سے بیماری تو صحیح ہو گئی، کوئی کاروبار بھی ہو جائے۔ وہ کہتا اچھا میں تمہیں ایک اونٹنی لا کر دے رہا ہوں، اس کی خبرگیری کرنا، اللہ اس سے تمہیں بہت ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس فرشتے نے ایک اونٹنی لا کر اس کے حوالے کر دی، اس اونٹنی سے اللہ نے اس کو بہت ثواب عطا فرمایا، بہت سارے اونٹوں کے ریوڑ ہو۔ پھر وہ دوسرے شخص کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں، اس سے کہتا ہے کیا حال ہے؟ کہا بھائی بہت پریشان، بالکل بال نہیں، جہاں جاتا ہوں لوگ گنجا کہتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، کسی محفل میں مجلس میں بیٹھنے کے کام کا نہیں ہوں۔ اچھا یہ مسئلہ حل کروا دوں تمہارا؟ ہاں بھی کروا دو۔ دعا کی فرشتے نے، ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا اور کوئی بات؟ ہاں کاروبار بھی ہو جائے تو دعا کرو۔ اچھا فرشتے نے ایک گائے لا کر ان کو دی کہ اس سے اللہ تمہیں بہت ساری گائیں عطا فرمائیں گے، مال عطا فرمائیں گے، اس کی خدمت کرنا۔ تیسرے کے پاس گیا، نابینا کے پاس، اسے کہا کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا بھائی دیکھ ہی نہیں سکتا، دنیا کی اتنی رونقیں ہیں، لوگ بتاتے ہیں یہ چیز ایسی ہے ایسی ایسی، لیکن میں نے آج تک کوئی چیز دیکھی نہیں، اس لیے کہ میری آنکھوں کے آگے تو صرف اندھیرا ہے۔ کیا چاہتے ہو، بینائی چاہیے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ دعا کی فرشتے نے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ کہا اور کچھ چاہیے؟ کہا کچھ مال بھی ہو جائے تاکہ کھانے پینے میں گزر اوقات بھی ہو۔ فرشتے ایک بکری لا کر ان کو دیتا ہے کہ اس کی خدمت کرو، اس سے اللہ تمہیں بے شمار مال عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں یہ تینوں کی آزمائش ہو رہی تھی، اللہ نے تینوں کو خوب مال دیا، اس اونٹنی سے اونٹوں کے ریوڑ بنا دیے، اس گائے سے گایوں کے ریوڑ بنا دیے، اس بکری سے بکری کے ریوڑ بنا دیے۔ اب اللہ نے اس فرشتے کو دوبارہ بھیجا، لیکن ایک بوڑھے فقیر کی صورت میں بھیجا۔ اب وہ بوڑھا فقیر آیا، پہلے برس کے مریض کے پاس گیا اور اس سے کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ دے دو، تم بھی پہلے میرے ہی جیسے تھے، تمہارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، آج اللہ نے تمہیں دے دیا، اب تم میری حالت پر ترس کھاؤ۔ وہ برس کا مریض غصہ ہو گیا، کہنے لگا تم میرے دوستوں کے سامنے میری بے عزتی کرنا چاہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، کہ تیری دعا سے آیا کہ میرے پاس، یہ میری محنت کی کمائی ہے، جاؤ کچھ نہیں ملتا، اپنی محنت سے کرو۔ فرشتے نے کہا، اس بوڑھے شخص نے کہا، جو فرشتہ تھا بوڑھے شخص کی صورت میں آ رہا، کہا کہ تمہارے پاس بھی تو یہ پہلے نہیں تھا،
اللہ نے دیے تمہارے پاس بھی آگا. کہا نہیں نہیں میرے پاس یہ پہلے سے باپ داداؤں کی وراثت ہے. اچھا چلو کوئی بات نہیں, تم جیسے ہو پہلے سے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے. فرشتہ یہ کہہ کر گیا اور اس کے جسم میں واپس برس کی بیماری اور اس کے جانور سارے کے سارے مرنے شروع. پھر وہ اس دوسرے کے پاس گیا, اس طرح اس نے بھی ناقدری کی, ناشکری کی. کہا نہیں میں تو بچپن سے بزنس مین ہوں بھائی, میرے پاس تو کاروبار ہے, مجھے تو خاندانی مال ملا ہے. فرشتہ کہا اچھا جیسے آپ پہلے تھے ویسے ہی ہو جاؤ. اس کا بھی سارا کا سارا مال آہستہ آہستہ چلا گیا. بکری والے کے پاس گیا, اس سے یہ کہا کہ بھائی پہلے آپ کے پاس بھی نہیں تھا, اللہ نے آپ کو دیا, اب میری حالت پر ترس کھاؤ. تو وہ شخص رونے لگا. اس نے کہا ہاں آپ وہ واحد شخص ہو جو مجھے میرا ماقبل یاد دلا رہے ہو. آج تک مجھے کسی نے یاد نہیں دلایا تھا کہ پہلے میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا, میں نابینا تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا. یہ جو آپ کو دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں نظر آ رہی ہیں یہ ساری میری ہیں, جتنی چاہو لے جاؤ. اس لیے کہ پہلے میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا, آج آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا, مجھے عطا فرمایا, آج میں آپ کو دے رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں, مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں, اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری. اللہ آپ کے مال میں وسعت عطا فرمائے. تو اللہ اپنے بندوں سے, بخاری شریف میں حضور علیہ السلام نے واقعہ ذکر فرمایا اور فرمایا اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندے جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندے ان کو دیکھیں جو سامنے نعمتوں میں اس سے کم ہیں. انظروا الی من هو اسفل منکم, جو نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں اب میں سامنے ان لوگوں کو اپنے لیے معیار رکھوں جن کی بڑی نعمتیں نہیں ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم, میں ان لوگوں کو نہ دیکھوں جن کو اللہ نے مجھ سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. قرآن کریم میں اللہ مثال دے کر فرما رہے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ مثال بیان کرتا ہے اس قوم کی جس کو اللہ نے امن عطا فرمایا, اطمینان عطا فرمایا. یأتیہا رزقها من کل مکان, بے شمار رزق اللہ نے ان کو عطا فرمایا, ساری نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ کی نعمت کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اللہ نے ان سے ساری نعمتیں چھین لی. بھوک کا لباس اللہ نے ان کو پہنایا, خوف کا لباس اللہ نے ان کو پہنایا. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, بسبب ناشکری کے. ناشکری اللہ کو قطعاً پسند نہیں. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ. اللہ یہ چاہتے ہیں اللہ نعمتیں دے, جب نعمتیں ہو تو ان نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری ہو. اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو کم دیا, کسی کو اچھی صحت دی, کسی کو خوبصورتی دی, کسی کو مال دیا, کسی کو اچھا گھر دیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف عطا فرمایا ہے, لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے اور جو اللہ نے عطا فرمایا ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے. اگر ناشکری کرے گا اللہ فرما رہے ناشکری مجھے سخت ناپسند ہے. ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید, میری پکڑ جو ہے میری بہت سخت میری پکڑ ہے, میرا عذاب شدید ہے. کن لوگوں کے لیے؟ پیچھے اللہ نے کیا ذکر کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم, اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید, میری پکڑ انتہائی سخت ہے. تو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا فضل ادا کرے, شکر ادا کرے. یہ اللہ یہ آپ کا فضل ہے, یہ میری صلاحیت سے مجھے نہیں ملی, یہ آپ کے فضل سے مجھے ملی ہے. جب انسان اللہ کے فضل کو سامنے رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا, اللہ انعام ہے, احسان ہے, اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے. لیکن اگر ناشکری کرے گا میرے پاس تو یہ ہے ہی نہیں, یہ اللہ میں ہی ملا تھا, یہ ساری بیماریاں مجھے ہی کیوں ملی, اور لوگ تو صحت ملی ہوئی ہے, سب کے پاس تو مال ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ بندہ کہے گا اللہ اس کو اور گرا دے گے. شیخ سعدی فرمانے لگے ایک مرتبہ میں راستے سے جا رہا تھا, میری چپل ٹوٹ گئی. جب میری چپل ٹوٹی میں گیا چپل بنوانے کے لیے, جیب میں دیکھا تو پائی پیسہ کچھ نہیں. میں پریشان کہ میری چپل بھی ٹوٹی ہوئی, میں وقت کا بہت بڑا
امام اور میرے پاس چپل جڑانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. بہرحال میں نے بولا کوئی بات نہیں، نماز کا وقت ہے، میں مسجد چلا گیا. مسجد کے دروازے پر میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے جس کے دونوں پیر ہی نہیں. فرمانے لگے میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اے اللہ آپ نے مجھے پیر تو عطا فرمائے، چپل بے شمار، یہ نہیں تو کوئی دوسری مل جائے گی، لیکن یہ نعمت تو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو انسان جب اپنے سے کم والوں کو دیکھے گا تو شکر گزاری ہوگی، اور یہ کہے گا میری تو چپل بھی ٹوٹی ہوئی، سامنے والا تو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، تو اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی. اس لیے اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.